ایک اور طریقہ جو شہریوں کے لیے ہے، شہریوں کو بھی ضرورت ہے نفس پاک کرنے کی، جو شہریوں کے لیے طریقہ ہے اس کے لیے ان کو کہیں سے ذکر قلب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے، کہتے ہیں نا، ایک سکھ نے کہا میں تمہارا عالم رہ کے آیا تو میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ایک عیسائی بول اٹھا کہ میں شب و روز اس قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ اور ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے چلو ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ سارے نوری ہو جاتے ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے؟ واقعی اس نے صحیح کہا، کسی کو قرآن سے نور حاصل کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہر کوئی قرآن سے نور حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح بادل سے ٹکراتے ہیں بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری نکلتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ اب قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو تم نے کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا؟ اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عمل بن گئے۔ کچھ لوگوں نے تسبیحوں کے ذریعے جو ٹک ٹک تسبیح کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ کا رگڑا دیتے ہیں، 101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، معمولی سی۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں 10-12 دفعہ اللہ اللہ کری اور پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا، اب نور کیسے بنے گا؟ کچھ لوگوں نے پھر وہ راہ سیکھ لیا، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ بھی تسبیح ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے۔ جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ اندر نور بننا شروع ہو گیا، تو پھر وہ نور باہر نہیں نکلا، انگلیوں میں نہیں گیا، وہ نسوں میں چلا گیا۔ جب نسوں میں گیا، نسوں سے پھر وہ خون میں گیا، خون سے پھر وہ روحوں تک پہنچا، جب روح تک پہنچا تو روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ پھر جب روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر تم قبر میں بھی چلے جانا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، یوم محشر میں بھی یہ روح اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ نور اللہ اللہ کا نور تمہارے دل میں جمع ہو جائے گا۔ جب ان نسوں میں نور جائے گا تو پھر جہاں نفس ہے اس کو بھی نور گھیر لے گا، چاروں طرف سے اس کی غذا بند ہو جائے گی، پھر بے حالت مجبوری اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، بے حالت مجبوری پہ اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کلمے کے اثر سے کالا کتا تھا پھر سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر بکرے کی طرح ہو گئی، پھر ایک دن اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی۔ پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے۔ حاضرین اور حضور پاک اش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ جس نے کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا۔ اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دیتے تھے، اب اس کی رضائی ادھر ہو جاتی ہے، رسائی ادھر ہو جاتی ہے، اس کو اب معارف کہتے ہیں۔ وہ پہلا عارف ہے، اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اب معارف دیکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفس وہاں پہنچا ہے، خود نہیں پہنچا، خود جسم ادھر ہے۔ اب وہ جو عارف ہیں ان کے جسم وہاں پہنچ گئے ہیں حضور پاک کے پاس۔ اب یہ معارف دیکھتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں، اب عارف پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کو تو نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں
اور یہ روح نفس کی روح میرے پاس، اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولیل سلب ہو جائے گی۔ اس روحانی کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب ادھر حضور پاک کی طرف رسائی ہوگی، اب باقی اللہ رہ گیا۔ اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ اللہ کا نور اس کے دل میں جمع ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے۔ زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے۔ یہاں موبائل پڑا ہے، اس کی بجلی ہے اس میں، اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں۔ اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھے گی وہ کہاں پہنچیں گی؟ سبحان اللہ۔ نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی۔ اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا، بات چیت نہیں ہے۔ جس طرح امریکہ سے فون مل گیا، اب بات چیت کیا ہوگی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، یہ نمازیں تحفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا، یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے، میں ان کو یاد رہوں گا وہ مجھے یاد رہیں گے۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، اب تحفوں کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے۔ اللہ، اگر آپ کے اندر وہ نیورو ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے تحفے یہی ہیں، اوپر نہیں جا رہے ہیں۔ اس کو نماز صورت بولتے ہیں۔ صورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا عکس ہے، اب عکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ نماز صورت ہے۔ لیکن جس کے اندر اگر مومن کا معراج ہے ولی تو اسے اگلی چیز ہے نا، مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے ذریعے بذات خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ، جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں، روحیں ہیں، جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ روحیں ہیں تمہارے اندر، 7 روحیں ہیں۔ باقاعدہ حدیثی میں ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 9 ان کے خلیفے ہیں، باڈی گارڈ۔ 16 چیزیں تمہارے اندر ہیں۔ جب تم 16 چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ 16 چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس جسم میں یا اللہ ہوگا، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا۔ اگر ہمارا دل میں نور نہیں ہے تو تمہارے دل میں شیطان ہے۔ اور یقین کرو کہ جو اللہ اللہ قلبی اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے۔ ان کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن ہم دلیل دیتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے، ان کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جو وہ سوچنے نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنا چاہتے لیکن ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، پھر وہ شیطان ہی ڈالتا ہے نا، ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے نا، تو شیطان ہے نا۔ اب دوسرا اس کا ثبوت ہے، آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں، وسوسہ نہیں آئے گا۔ آپ اللہ میں لگ جائیں، آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، الٹی